آمین۔ اس سال آئے ہم کچھ فیصلے کریں، اس سے پہلے ہم 2024 میں داخل ہوں، ہم کچھ فیصلے کریں اپنی زندگی روحانی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے۔ اپنی زندگی کو روحانی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے آئے ہم کچھ فیصلے کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں، اپنے گھر میں فیصلے کرتے ہیں، ہم فیصلے، ماں باپ فیصلے لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے، نوجوان فیصلے لیتے ہیں کون سے سبجیکٹ میں وہ جائیں گے۔ زندگی کے ہر موڑ میں ہم فیصلے لیتے ہیں، اور میں نے پہلے بتایا کہ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ آزاد مرضی دی ہوئی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دی ہوئی ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں جن کی کوئی مرضی نہیں ہے، جن کی کوئی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ملی ہوئی، جن کو حکمت نہیں ملی ہوئی۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنایا ہوا ہے، اور خدا نے ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے قوت دی ہوئی ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے، ہم کس سمت جائیں گے، اس کا تعین ہم بڑی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ فیصلہ درست نہیں کر پاتے، کچھ کر لیتے ہیں۔ آمین۔ کچھ لوگ درست فیصلہ نہیں کر پاتے اور کچھ درست کر لیتے ہیں، لیکن جو درست فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ترقی کو، برکت کو، کامیابی کو، خوشحالی کو دیکھتے ہیں، اور جو نہیں کر پاتے درست فیصلے، ان کی زندگی میں ناکامی، بدحالی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ماضی کی ساری ناکامیوں کو آپ نے بھولنا ہے۔ جو کچھ ماضی میں ہو گیا آپ نے ان سب کو بھولنا ہے۔ کئی لوگ ماضی میں قید ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں جناب رشتہ دار نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، مجھے یہ ہو گیا تھا، میں فلاں گناہ میں گر گیا تھا۔ بہت دفعہ میں اور آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی بجائے وہی پھنس کر رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے ہمارے ساتھ جو ماضی میں معاملات ہوئے ہم انہیں بھول نہیں رہے، اور اگر نہیں بھولیں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آئے نکالے میرے ساتھ فلپیوں 3 باب، فلپیوں کا خط اس کا 3 باب، بارہویں ہے۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ آمین۔ پولس کیا کہہ رہا ہے؟ پولس کہہ رہا ہے کہ وہ چیزیں جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر ہمیں ماضی کو بھولنا پڑے گا، ان کاموں کو بھولنا پڑے گا جو ہم ابلیس کے جب ہتھے میں تھے یا اس کے قبضہ میں تھے ہم کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور ہمیں آگے کی طرف جانا پڑے گا، اس نشان کی طرف دوڑے چلا جانا ہے جس کو پکڑنے کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں۔ خداوند یسوع کے قد کے موافق ہونے کے لیے ہمیں ہر روز آگے کی طرف بڑھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ کئی دفعہ ہم ماضی کے فیصلوں پر ہی جو ہے وہ دکھ کرتے رہتے ہیں، ماضی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دکھ کر کر اپنا ماضی کبھی نہیں جو ہے وہ بدل سکتے یا بدل سکتے ہیں۔ میں اور آپ کبھی بھی ماضی کو
نہیں بدل پائیں گے. ہاں ہم درست فیصلہ کر کر ابھی حال میں اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں. ہاللیلویا. ابھی ہم درست فیصلہ کر کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل کر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے کر ہم اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں. ہم ابلیس کے قبضے سے رہائی پا سکتے ہیں. ہم اس کے ہیلے بہانوں میں سے آزاد ہو سکتے ہیں درست فیصلہ کر کے. اگر ہم ماضی میں پڑے رہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں بدل پائیں گے. ہمارا حال بھی ویسا ہی رہے گا اور ہمارا مستقبل بھی ویسا ہی رہے گا. ماضی کی ناکامیوں میں قید ہو کر ہم زندگی نہ گزاریں. ہماری ناکامیوں ٹی وی یا کسی تاریخ کی کتاب میں درج نہیں ہے، ہمارے ذہن میں لکھی ہوئی ہے. جناب میں یہ نہیں کر پایا، میں وہ نہیں کر پایا، ہم یہ نہیں کر پائے، ہم وہ نہیں کر پائے، ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہو سکا. کوئی بات نہیں، خدا نے ایک نیا سال دیا ہے. اس سال ہم بہت سارے کام کر پائیں گے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا ہمیں بھرپور استعمال کرے گا. اس سال اپنی برکت اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کرے گا. تو آپ نے پہلا فیصلہ کرنا ہے کہ ماضی کی ناکامیوں کو بھول جانا ہے اور آپ نے خداوند یسوع مسیح میں بڑھنے کا فیصلہ کرنا ہے. ماضی کی ناکامیوں کو جب آپ گر گئے، جب آپ گناہ میں گر گئے، جب آپ کسی اور خدا سے دور ہو گئے، آپ نے اس کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور اس سال فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے خدا میں بڑھنا ہے. میں نے خدا میں بڑھنا ہے. میں نے خدا میں ترقی کرنی ہے. میں نے خدا میں نور بن کے چمکنا ہے. دوسرا فیصلہ کریں. دوسرا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کریں کہ دل سے ساری کدورت نکال کر سب کو معاف کریں. آمین. ہاللیلویا. دیکھیں آپ، ہم انسان ہیں اور میں پھر بتا رہا ہوں ہم انسان ہیں. انسان ایک رشتوں میں جڑا ہوا ہے. ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں، چرچ میں کئی دفعہ آتے ہیں اور بہت سارے جگہ پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں. بہت دفعہ مجھے اور آپ کو ٹھیس لگ سکتی ہے کسی کے رویے، کسی کے الفاظ، کسی کے برتاؤ کی وجہ سے. ہم نے اپنے دل کے اندر سے وہ سب کچھ نکال کر اس ساری کڑواہٹ، اس سارے کروھ، اس ساری کدورت کو اپنے دل میں سے نکال کر ہم نے معاف کرنا ہے. کلسیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت آئے نکالے اور پڑھیں. کلسیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کی قصور معاف کرے. جیسا خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی کرو. آمین. آمین. بڑی زبردست بات ہے. 12ویں سے پڑھتے ہیں. بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. آگے 13ویں آیت. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ شکایت نہیں ہوگی ہمیں کسی سے، کبھی ہوگی. شاید آپ نے کسی کو کچھ کام کہا اس نے نہیں کیا، یہ بھی شکایت بن جاتی ہے. کئی دفعہ آپ بیمار تھے، کوئی آپ کا پتہ کرنے نہیں آیا، یہ بھی دل میں شکایت بن جاتی ہے. آپ کا کوئی عزیز قریبی فوت ہو گیا تھا اور کوئی افسوس کرنے نہیں آیا، یہ بھی شکایت بن جاتی ہے. آپ کو مالی روپے پیسے کی ضرورت تھی اور نہیں پوری کی جا سکی، یہ بھی شکایت بن جاتی ہے. اور بہت ساری شکایت ہے. میرا نام نہیں لیا گیا، میں نے بڑی محنت کی، مجھے کسی نے جناب آگے نہیں بلایا. اور بہت ساری شکایتیں ہیں. فلاں کو بلا لیا، مجھے نہیں دعوت دی گئی، یہ بھی شکایت ہے.
चर्च में दुआ का मौका नहीं मिला, ये भी शिकायत है। जनाब मेहनत मैं करता रहता हूँ, इज्जत दूसरों को मिल जाती है, ये भी शिकायत है। लिखा है अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। आमीन। जब शिकायत हो, जब दिल में ऐसा ख्याल आए तो रुक उसकी तहरीक से खुदा का बंदा कह रहा है बर्दाश्त करे। आमीन। क्या करना है? बर्दाश्त करना है। और एक दूसरे के कसूर क्या करें? माफ करें। जो गलती उसने की है उसको माफ कर दे, सारी शिकायत ही खत्म हो जाए। और आगे का लिखा है जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी करो। देखिए इंसान इस बात में बड़ा खुदगर्ज है। वो चाहता है, इंसान चाहता है कि मेरे सारे गुनाह खुदा माफ कर दे तो मैं किसी से थोड़े ही ना माफ करूं। ऐसे ही है ना, मेरे सारे माफ कर दे खुदा। खुदा मेरी चोरियां भी माफ करे, मेरी ठगियां भी माफ करे, मेरी ज़िनाकारी, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी सारी माफ करे खुदा। लेकिन मैं किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की है वो भी माफ ना करूं, किसी ने मेरे पैसे खा लिए मैं वो माफ ना करूं, किसी ने मुझे जनाब मेरे बारे में गलत बयानी की है, मेरी किरदार कशी की है, मैं वो माफ ना करूं। लिखा है ये हमने फैसला करना है। दूसरा फैसला है 2024 में दाखिल होने से पहले कि हम फैसला करें कि हम दिल से सारी कदूरत, सारे क्रोध, सारे गुस्से को खत्म करके माफ करेंगे। आमीन आमीन आमीन। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे की कसूर क्या करे? माफ करे। हाँ, खुदा हमें हुक्म दे रहा है कि हमें अपनी शिकायत दूर करनी है। लेकिन अगर तेरा भाई नाराज है और तू कुर्बान गाह पे खड़ा है तो अपनी कुर्बानी वहीं छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई को मना। हम कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, हमारा दिल जो है वो खुदावंद में साफ नहीं हो रहा, उस शिकायत से पाक नहीं हो रहा, ना माफी से, कड़वाहट से पाक नहीं हो रहा। खुदा हुक्म दे रहा है कि अपनी शिकायत दूर करें। शिकायत असल में दिलों को सख्त कर देती है। जब हमें किसी से शिकायत होती है तो हमारा दिल सख्त हो जाता है, हमारी दुआएं रुक जाती हैं, दुआ करने का दिल नहीं होता और खुदा से भी शिकायत हो सकती है। कई लोगों को मैंने सुना है खुदा के जो शिकायत करते हुए, ले खुदा से इन्नियां दुआवां करने ना तेरे ज़रूर आने आ ते सानू कुछ भी नहीं दे, फलां ना चोर है, ठाके ओदे कोल बड़े कुछ है, ऐसी शिकायत है। तो शिकायत हमारे दिल को सख्त करती है, ना माफी की रूह को पैदा कर देती है। खुदावंद यीशु ने शिकायत की जब उसे मारा गया, कोड़े मारे गए, मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, सलीब पर लटका दिया गया, कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायती रवैया नहीं है। एक खूबसूरत जुमला जो यहाँ पर भी हमें कहा गया आयत में कि जैसे तुम्हारे खुदावंद ने कसूर माफ किए तुम भी क्या करो, एक दूसरे कसूर क्या करो। एक खूबसूरत काम उन्होंने सलीब पर लटके हुए किया, उन्होंने कहा आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। आपके साथ बुरा बर्ताव करने वाले नहीं जानते कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। आप उन्हें माफ करें ये सोचकर कि इन्हें निजात की जरूरत है। अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगे वो आजाद नहीं होंगे, वो निजात नहीं पाएंगे, वो रिहाई नहीं पाएंगे, आप उनके लिए दुआ नहीं कर पाएंगे, आंसू नहीं बहा पाएंगे, क्योंकि आपको उनका बर्ताव नजर आएगा, आपको उनकी आखिरत नजर नहीं आएगी। अगर उन्हें माफ ना किया गया तो वो कभी भी निजात नहीं पा सकेंगे और वो कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि नामाफी की वजह से आप दुआ ही नहीं करेंगे, आप दुआ ही नहीं करेंगे।
खुदा यीशु का अपने दुश्मनों के लिए और अपने सताने वालों के लिए क्यों कहा? क्योंकि खुदा चाहता है कि वो भी निजात पा जाए, जो आपके दुश्मन बनकर आपके पीछे हैं, आपको सता रहे हैं, वो रिहाई पा जाए। खुदा है, खुदा ने अपना बेटा यीशु पूरी दुनिया के लिए भेजा हुआ है, उनके लिए भी जिन्होंने उसको छेदा था उनको भी उसने माफ किया। शिकायत की वजह से शादियां तबाह हो जाती हैं। शादियां मियां बीवी की आपस में शिकायत की वजह से बर्दाश्त नहीं करते, खानदान तबाह हो जाते हैं। पिछले दिनों मुझे बैठे हुए दोस्त बुजुर्ग तो मुझे बुजुर्ग कहने लगे, आपके घर में जो एका है उसकी एक मेन वजह आप दोनों भाइयों की बीवियां हैं। और यकीन माने इस मसबा पे खड़ा हमें कभी कोई शिकायत मिली नहीं उनसे। मतलब होता है ना कि भाई दरिया को कह दिया उनकी मिसेज ने कि जनाब ये हो गया, मुझे कह दिया मेरी मिसेज ने ये हो गया, आज जनाब बाजी नौमी ने कुड़ियां नु इंज कीता सी ते आज जनाब आस ना जनाना रसिया ने इंज कर दी। ऐसा कुछ है नहीं। और ये वाकई वजह है। घर अगर बहाल रहेंगे तबाही से बचेंगे तो उसकी वजह है शिकायत ना होने वाला रवैया। शिकायतें हमें कहां लेके जा रही है? हमारी गवाही खराब कर रही है। मसीह घराने की गवाही, मसीह कलीसिया की गवाही, मसीह ईमानदार की गवाही खराब हो रही है शिकायतों की वजह से। मियां बीवी के शिकायती रवैया, खानदानी शिकायती रवैया बर्दाश्त नहीं है। पलूस क्या कह रहा है? पलूस कह रहा है अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। बर्दाश्त खुदा नहीं कर रहा हमारी। आमीन। क्या खुदा बर्दाश्त नहीं कर रहा? सबसे ज्यादा बर्दाश्त और तहम्मुल करने वाला मेरा और आपका खुदा है, जो हर लम्हे, हर घंटे, हर दिन हम कई गलतियां कर देते हैं फिर भी बर्दाश्त कर देता है, माफ कर देता है। हर लम्हे, हर घंटे वो हमें माफ कर रहा होता है। हमारी खिदमत को शिकायती रवैया खा जाता है, हमारी खिदमत खराब हो जाती है। अबलीस हमारी ताकत चोरी करना चाहता है। लिखा है जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, और जब शिकायती रवैये में हम होंगे, कड़वाहट आ जाएगी, नामाफी आ जाएगी, तो रूह कुछ हमसे जुदा हो जाए। और जब रूह कुछ हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो कुव्वत हमारी जिंदगी में नहीं होगी। जब कुव्वत हमारी जिंदगी में नहीं होगी हमारी खिदमत मुअस्सर नहीं होगी। हमारा कलाम सुनाना असर पैदा नहीं करेगा, हमारा दुआएं करना असर पैदा नहीं करेगा, हमारा गीत गाना असर पैदा नहीं करेगा, हमारा चर्च जाना असर पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा दिल शिकायती रवैये से भरा हुआ होगा। इसलिए मैंने कहा पहला फैसला करना है, माजी को भूलना है। जो कुछ आपके बारे में गलत कहा गया, आपको गलत किया गया, आपके साथ बुरा सलूक किया गया, आपने सबको भुला देना है और खुदावंद यीशु की तरफ तकते हुए, ईमान के बानी और काबुल करने वाले यीशु को तकते हुए उसके पीछे चलते जाना। आमीन, हालेलुया। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। शिकायत दिल सख्त करती है, नामाफी की रूह को पैदा करती है। शिकायत की वजह से शादियां तबाह हो जाती हैं, खानदान तबाह हो जाते, दोस्तियां तबाह हो जाती हैं। शिकायतें कलीसियाओं को बांट देती हैं, कलीसिया टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। कुछ खानदान एक तरफ हो जाते हैं, कुछ खानदान एक तरफ हो जाते हैं। मसीह का बदन तरक्की करे। मेरा और आपका मकसद एक होना चाहिए, मसीह का बदन तरक्की करे। आमीन, आमीन। कलीसिया में एक दूसरे से शिकायत पाई जाती है क्योंकि हम सब अलग अलग घरानों, अलग अलग खानदानों से हैं। और कई दफा जब हम एक जगह आते हैं तो हमारी सोच नहीं मिल रही होती,
ہمارے رویے چینج ہوتے ہیں، لیکن مسیح خداوند کی طرح خاطر، مسیح خداوند کی خاطر ہم نے میل ملاپ میں رہنا ہے۔ آمین آمین۔ مسیح خداوند کی خاطر ہم نے ایک رہنا ہے، ہم نے جڑے رہنا ہے، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا، شکایتوں کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اگر آج مجھے اور آپ کو کسی سے شکایت ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ آمین۔ خدا چاہ رہا ہے کہ 2024 میں ہم ان شکایتوں سے نہ جائیں، ہم 2024 میں بالکل شکایتوں سے پاک ہو کر جائیں۔ ہاللیلویا۔ معاف کر کے جائیں۔ اگر ہم معاف کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ جیسا تم چاہتے ہو خدا تمہارے ساتھ کرے، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ شکایات صرف دوسروں کو تباہ نہیں کرتے بلکہ ہمیں بھی تباہ کرتی۔ ایسے لوگ کبھی بھی شادمانی والی زندگی نہیں گزار پاتے، کڑواہٹ میں ساری زندگی رہتے ہیں اور پھر آخر کار دنیا سے چلے جاتے ہیں، کڑواہٹ میں ہی چلے جاتے ہیں۔ تیسرا فیصلہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنا ہے۔ جن سے آپ کی ناراضگی تھی، جن سے آپ جب ناراض تھے، ان سے آپ نے بحال کرنا ہے۔ نکالے رومیو 12 باب اس کے 18 ہے۔ جہاں تک ہو سکے تم بھی اپنی طرف سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ آمین۔ 17ویں آیت لکھا، بدی کے کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ دیکھیں، کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا تو آپ اس کے بدلے دکھ نہ پہنچائیں۔ آپ خون کو خون سے صاف نہیں کر سکتے، یہ دھو سکتے ہیں، خون کو دھونے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدی کی ہے آپ ان کے ساتھ نیکی کریں۔ شیطان آپ کی خدمت کا دشمن ہے، وہ اس لیے آپ کو اس خدمت کو چوری کرنے کے لیے وہ آپ کو مختلف حالات میں ڈال رہا ہے تاکہ وہ آپ کی خدمت کو چوری کر لیں۔ آپ غور کریں، آپ کی خدمت اثر کر رہی ہے، پر اثر ہے۔ آمین۔ آپ کی خدمت دوسروں کو مسیح کے پاس لے کر آ رہی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ ایسے رویے میں ہوں گے جو شکایتی رویہ ہے، بحال نہ کرنے والا رویہ ہے، تو دروازہ ابلیس کے لیے کھل جائے گا، اور جیسے ہی ابلیس کے لیے دروازہ کھلے گا تو آپ کی زندگی میں سے جو اثر ہے نا خدمت کا، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کو لگے گا میں بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں بہت ہی کچھ کر رہا ہوں، لیکن وہ اثر نہیں رہے گا۔ اب آپ ڈھنٹ ناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانج بن جائیں گے۔ شور بڑا ہو رہا ہوگا، شور بڑا نظر آئے گا، لیکن اثر نہیں ہوگا۔ اس اثر کے لیے تاکہ وہ قائم رہے اور رلک اس کی قدرت اور برکت آپ کی زندگی میں قائم رہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنا ہے۔ آمین۔ بدی کے اس بدی، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کو تدبیر کرے۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ آئے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مرغوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آ۔ آمین آمین۔ جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے رشتے نہ ٹوٹیں، آپ کے جملوں کی وجہ سے دوری نہ آئے۔ سنیں غور سے، اگر کوئی آپ کے پاس آ ہی گیا ہے دکھ میں اور آپ کو آ کر کہتا ہے او بہن میرے نال تے میری ساس نے بڑا ہی پیڑا کام کیتا ہے، انہیں یہ کر چھڑیا وہ کر چھڑیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ چلی جاتی ہے بیچاری، اور گھنٹے دو بعد آپ چلی جاتی ہے اس کی ساس کے پاس اور جا کے انہیں دس دیا کہ جنا تیری نو تے اج یہ کر دیا، یہ گھر جڑیا رہے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی طرف سے نہ ہو ایسا لگے۔
جو آپ کو کہا گیا ہے آپ اسے اپنے دل میں گہرائی میں پھینک دیں، کسی کو نہ بتائیں، کسی سے بات نہ کریں۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ ان کے ساتھ شیئر نہ کریں، جا کر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں کہ نہیں میں وہ سس نال نہیں سی کیتی گل، میں تو پڑوسن نال کیتی سی، دیکھ نہیں ہو کنی دوائیاں نمازی بنتی ہے تے تیرے پڑوس سے رہتی ہے تے انہیں انج کیتا پڑوسن نے پھر وہ نال شیئر کر سکے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، باتیں ہیں، یہ چلی جاتی ہیں وہاں۔ اس لیے لکھا ہے ایپ جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی۔ آپ نے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ نے میل ملاپ رکھنا ہے اپنی طرف سے، آمین۔ آپ نے توڑنے پھوڑنے والا نہیں بننا، ابلیس کا ایجنٹ نہیں بننا۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا ہے آگے نہیں پہنچانا، آپ نے وہی ختم کر دینا ہے۔ ہو سکے تو آپ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کرنا ہے کہ 2024 میں جناب میرے میں گل نہ کرو، میری یہ کوئی گل نہیں، تاکہ میرا دل بھی سخت ہوئے، آمین۔ ایسے آپ نے جملے، اور آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی وجہ سے گھرانے بحال رہے گا، آمین۔ اور پھر آپ خوش ہوں گے، خدا تعالیٰ شکر ہے کہ یہ گھرانہ ٹوٹا نہیں ہے، ہاللیلویہ، یہ گھرانہ ٹوٹا نہیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے اگر ہر شخص ایسا کرے گا تو بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے جھگڑے ختم ہوئے، کلیسیا بحال، گھرانے بحال، رشتہ داریاں بحال، خاندان بحال، اور بہت ساری چیزیں جو ہے درست سمت میں جانا شروع ہو جائیں گی، آمین۔ پہلا فیصلہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ ماضی کو، اس کی ناکامیوں کو بھولنا ہے۔ دوسرا فیصلہ دل سے ساری کدورت کو نکال کر معاف کرنا ہے۔ تیسرا فیصلہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنا۔ اور چوتھا فیصلہ کہ گناہوں سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ گناہ صرف چوری نہیں ہے، خون کرنا صرف گناہ نہیں ہے، جھوٹ بھی گناہ ہے، لالچ بھی گناہ ہے، حسد بھی گناہ ہے، عیب جوئی بھی گناہ ہے، غیبت گوئی بھی گناہ ہے، غصہ بھی گناہ ہے، جو جسم کے کام ہے نا۔ لیکن جسم کے کام کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑے، حسد، یہ جادوگری، یہ شہوت پرستی، یہ حرام کاری، زنا کاری، یہ سب گناہ ہیں۔ تو ہم نے ان سے بچنا ہے، ہم نے اس 2024 میں ان چیزوں سے بچنا ہے، ہم نے کنارہ کرنا ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 12 آیت، رومیو 6 باب اور اس کی 12 آیت۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے محتاط نہیں بلکہ فضل کے محتاط ہو، آمین۔ تو گناہ ہمارے فانی، یہ بدن فانی ہے، یہ بدن کیا ہے؟ فانی ہے، یہ مٹی ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ اور گناہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ ہماری روح جو ہے اس پر قبضہ کر لے، اس کو وہ لینا چاہتا ہے۔ تو وہ کیسے لے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو ابلیس کے شکنجے میں دے دیں گے، ہم خداوند کی طرف آنے کی بجائے ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ گناہ میری زندگی پر حکمرانی نہ کرے۔ اب کیسے حکمرانی؟ کئی لوگ ہر روز شراب پیتے، یہ حکمرانی ہے ان پر ابلیس کی۔ کئی لوگ ہر روز گالیاں دیتے ہیں، ہر روز نشہ کرتے ہیں، ہر روز کڑواہٹ، نامعافی کا شکار رہتے ہیں، ہر روز انہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے۔ اب ہوا کیا ہے؟ گناہ نے ان پر قبضہ کر لیا، ان پر حکمرانی کر لی۔ اب چھوٹے گا کیسے؟ جب وہ یسوع کو اپنا آپ دے دیں، آمین۔ لیکن جو کوئی یسوع کو پکارے گا وہ بچ جائے گا، وہ نجات پائے گا۔ وہ پکارے یسوع کو، کہیں یسوع مسیح میری مدد کر، میں چھوٹنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹ نہیں پا رہا۔ مجھے ایک شخص گواہی دے رہا تھا اپنی، کہہ رہا میں فل شراب کے نشے میں تھا، اور میں کئی دفعہ شراب سے چھٹکارے کے لیے
جو ہے وہ میں کئی دفعہ کہہ چاہتا تھا میں شراب چھوڑ دوں، کہ اس دن میں بڑا شراب کے نشے میں تھا، اور نشے بھی میں نے نا دعا کرنا شروع کی، میں خداوند یسوع میری مدد کر اور مجھے اس ذلت سے نکال، میں اس نشے کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں صبح دوبارہ اٹھاؤں تو میرے دل میں سے، میری زندگی میں سے نشے کی طلب ہی ختم ہو گئی، اور اب وہ ایک بزنس مین ہے، اچھا بزنس مین، صحیح کما رہا ہے، کئیوں کا مددگار ہے۔ تو آئیں اس بات کو سمجھیں، جب آپ یسوع کو پکاریں گے اپنی کمزوریوں میں، آپ اپنے زور طاقت سے نہیں کر پائیں، لیکن ان کو خود ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ اقرار کریں کہ یسوع مسیح میں اس گناہ میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس میں سے نکلنے کا فضل دے، اور یسوع مسیح رول کو اس کی قدرت سے مداخلت کرے گا اور وہ آپ کو اس گناہ میں سے نکال لے گا۔ آمین آمین۔ آپ تیار ہیں؟ کتنے تیار ہیں خدا میں بڑھنے کے لیے؟ یہ 2024 کا سال زیادہ پھلدار ہونے کا سال ہے، زیادہ مسیح میں مبور ہونے کا سال ہے۔ آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ہم دعا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے خدا کے حضور۔